الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ جب کسی انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، چاہے وہ نعمت کسی نوعیت کی ہو، چاہے وہ نعمت کسی انداز کی ہو، جب اللہ اپنی نعمت عطا کرتا ہے تو انسان کے حالات بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے. خود بھی کہتا ہے اللہ شفا دے دے، دوسروں سے کہتا ہے دعا کر دو اللہ شفا دے دے. جب تک کہ اس کی بیماری ٹھیک نہ ہو جائے وہ اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہو یا نہ ہو. لیکن جیسے ہی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، جیسے ہی اللہ اپنی نعمت سے نوازتا ہے،
جیسے ہی اس کی بیماری سے شفا ملتی ہے وہ اپنی بیماری والی حالت کو بھول جاتا ہے. اب مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی اسے یاد نہیں آتی. یہ عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے جو تجربات کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بندہ جو مجبور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ایک وقت کا کھایا دوسرے وقت کا نصیب نہیں، دوسرے وقت کا کھایا تو تیسرے وقت کا نصیب نہیں، یعنی غربت اور مفلسی کی زندگی جیتا رہتا ہے. تو اس حالت میں انسان اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اللہ جہاں اسے مال دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، اس کے جینے کا انداز بدل جاتا ہے. اب نہ اس کی باتوں میں مٹھاس ہوتی ہے، نہ اس کے چلنے میں نرمی ہوتی ہے، نہ اس کی گفتگو میں پیار ہوتا ہے، بلکہ اس کے چلنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، ملنے کا انداز، ہر چیز بدل جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ جب بھی اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو عام طور سے ہر آدمی کی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنا ماضی یاد رہتا ہے، اپنا پرانا زمانہ یاد رہتا ہے. میری ماں برتن دھوتی تھی، آج اللہ نے ہم کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیا تو وہ اماں کی وہ زندگی بھولتا نہیں ہے بلکہ یاد رہتا ہے. اور یہی یاد رہنے کی وجہ کر جب یہ بندہ کسی برتن صاف کرنے والی غریب کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں بھی اسی دور سے گزری ہے. اسی طریقے سے اللہ جب بیماری سے شفا دے دیتا ہے تو یہ آدمی بدلتا نہیں ہے، بلکہ کسی بیمار کو دیکھا تو اس کے دل میں فوراً خیال آتا ہے یار اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ایک دن تو بھی اسی بستر پر لیٹا ہوا تھا، آج تو صحت مند ہے. تو گزرے ہوئے دن کو، پچھلے دنوں کو یاد کرنے والے لوگ بہت کم ملیں گے آپ کو. نعمت ملنے کے بعد بدلنے والے لوگ بہت ملیں گے. لیکن ایک جماعت، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ ایک جماعت دنیا میں ایسی آئی جس کی تعداد کم و بیش تاریخ میں 1,24,000 لکھا ہے. وہ 1,24,000 لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ نہیں بدلا. اپنی موت تک نہیں بدلا، نہ اپنی اولاد کو بدلنے دیا، نہ اپنی بیویوں کو بدلنے دیا. وہ جماعت کون سی ہے جس کی میرا اللہ خود تعریف کرتا ہے کہ وہ میرے محبوب کے یار ہیں، یعنی کہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. جب خالی ہاتھ تھے تب بھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اور جب حکومت مل گئی، جب گورنر بن گئے، اس حالت میں بھی اپنے اللہ کو بھلایا نہیں اور غریبوں کو نظر سے گرایا نہیں. ایک 1,24,000 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا اکیلا بادشاہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج اگر ایک محلہ جیت جاؤ تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں رہتے، ہم اپنا کالر دکھاتے پھرتے ہیں، صاحب یہ میں نے جیتا،
یہ میرا محلہ ہے، میں یہاں کا فلاں ہوں، میں یہاں کا میئر ہوں، میں یہاں کا کونسلر ہوں، میں یہاں کا چیئرمین ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. آج ہمارے اندر وہ سب پیدا ہوتا ہے. ذرا سوچو تو 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا اکیلا حکمراں ہے عمر. محلہ فتح کیا تو لگتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھ گیا. عمر نے ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، مصر فتح کیا، قسطنطنیہ فتح کیا، آذربائیجان فتح کیا. 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر میرے محبوب کا، میرے دین کا جھنڈا گاڑنے والا عمر ایک مرتبہ سفر میں جا رہا ہے. کب؟ جب خلیفہ بن گئے، جب 1,24,000 فوج کے اکیلے کمانڈر بن گئے. سفر میں جا رہے ہیں، ایک میدان سے گزر ہوا، لوگوں کو روکا، فرمایا لوگوں رک جاؤ. اللہ اکبر و کبیرہ. خود سواری سے نیچے اترا، رونے لگا. صحابہ اکرام پریشان ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. عمر کے آنکھ میں آنسو کدھر سے آ گیا؟ عمر اتنا بزدل کب ہو گیا؟ عمر کیوں رونے لگا؟ حضرت عمر سے صحابی رسول نے پوچھا، امیر المؤمنین مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وجہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف کھا کر گھبرا گئے؟ حضرت عمر کہنے لگے، رب کبریائی کی قسم ہے، ڈرتا تو میں کسی سے نہیں، اللہ کے سوا کوئی ڈرنے کے لائق نہیں، مگر آج میں یہاں پر آیا ہوں، میرا وہ زمانہ یاد آ گیا جب میرا باپ میرے ہاتھ سے اپنے اونٹ چرانے کے لیے اسی جنگل میں بھیجا کرتا تھا. فرمایا وہ چرواہے کا زمانہ یاد آ گیا، وہ بھوکا پیاسا رہ کر قیامت کی گرمی میں اونٹ کا چرانا یاد آ گیا. یہی وہ مقام ہے، میں اللہ کی عدالت میں آنسو کیوں نہ گراؤں جس اللہ نے آج عمر کو اتنا بڑا بنایا. فرمایا لوگوں میری حالت تو یہ تھی، میں اتنا کمزور تھا، صبح سے شام تک اسی جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا. شام میں جب گھر جاتا میرا باپ مجھے یہ کہہ کر مارا کرتا تھا، میرے اونٹ کا پیٹ کیوں نہ بھرا. اللہ کی نعمت دیکھ کر میرے آنسو گر گئے. آج میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، آج اتنی بڑی فوج کا امیر ہوں، آج اتنی بڑی فوج کا کمانڈر ان چیف ہوں. وہ تو چرواہے کا زمانہ تھا، پیدل چل چل کر میرے پاؤں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے. آج حالت یہ ہوئی، میرے اللہ نے مجھے اتنا نوازا، سواری کے لیے عرب کا اونٹ مل گیا. اور یاد رکھو یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جس نے اپنا پچھلا دور بھلا دیا، کچھ ملنے پر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. وہ تمہیں دیکھنے میں دکھے گا کہ بلڈنگ کا مالک ہو گیا، پہلے روڈ کے کنارے کرسی بنا کر رہتا تھا. وہ دکھنے میں تمہیں دکھے گا کہ اب مرغ ملیدہ مسلم کھاتا ہے، پہلے یہ ہیٹ اور دال کھایا کرتا تھا. لیکن یاد رکھو اگر اس بندے نے وہ ماضی کو بھلا دیا، وہ جھوپڑی کو بھلا دیا، وہ غربت کو بھلا دیا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کا راز اس میں ہے کہ اپنے اس پھٹے ہوئے کپڑے کو مت بھولو جسے وارم پہنا کرتے تھے، ہفتہ ہفتہ پہنتے تھے، بدلنے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں تھا. آج اللہ نے جوڑے پہ جوڑا دے دیا تو وہ زمانہ بھول گئے، یاد نہیں آتا.
ارے اس زمانے کو یاد کیوں نہیں کرتا جب تیری ماں تجھے گود میں لے کر کسی پڑوسی کے گھر میں جھاڑو بھی لگایا کرتی تھی، وہ چھوٹی سی روٹی کا لقمہ لے کر اپنے پیٹ میں نہیں تیرے منہ میں ڈالا کرتی تھی۔ آج تو بڑا ہو گیا، اللہ نے امیر بنا دیا، آج تو بڑا ہو گیا، اللہ نے شہرت کی بلندی پہ پہنچایا، تو وہ غربت کا زمانہ کیوں بھول گیا؟ کبھی ڈنڈے کھا کھا کر کسی کے کارخانے میں کام کیا کرتا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، آج اللہ نے تجھے کارخانے کا مالک بنا دیا تو مزدوری بھول گیا۔ کبھی دوسرے کے دروازے پہ جا جا کر رات کا بچا ہوا کھانا مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا تھا، آج تیرے دسترخوان پر خدا کی نعمتیں موجود ہیں تو وہ زمانہ یاد نہیں تجھے؟ ارے کبھی چلنے کے لائق نہیں تھا تو تیری اماں تیری انگلیاں پکڑا کر تجھے چلایا کرتی تھی، پھر انگلیاں چھوڑ دی تو 2 قدم کے بعد گر جاتا تھا، پھر اماں اٹھاتی تھی، پھر گرتا تھا۔ آج اللہ نے جوانی اور طاقت دیا تو وہ بچپن بھول گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یاد رکھو اگر نعمت پہ شکر کرو گے، علم کی نعمت کیوں نہ ہو، دولت کی نعمت کیوں نہ ہو، صحت کی نعمت کیوں نہ ہو، آنکھوں کی روشنی کی نعمت کیوں نہ ہو، زبان کی قوت گویائی کی نعمت کیوں نہ ہو، یہ ہاتھ کی نعمت کیوں نہ ہو، یہ پاؤں کی نعمت کیوں نہ ہو، یہ سانس کی نعمت کیوں نہ ہو، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو شکر ادا کرے گا میں اور دوں گا۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نعمت کو فراموش کر دے گا، اگر نعمت پہ غرور کرے گا، اگر نعمت پہ گھمنڈ کرے گا تو یاد رکھ میں لینا بھی جانتا ہوں، میں دینا بھی جانتا ہوں۔ فرمایا میرے بندو تمہیں معلوم نہیں میں وہ خدا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جو کل کے بادشاہ کو آج کا فقیر بنا دیتا ہوں، جو آج کے فقیر کو آنے والا کل بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ اسی لیے غرور نہ کیا کر، تکبر نہ کیا کر، گھمنڈ نہ کیا کر۔ اگر پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے تو کسی لنگڑے کا مذاق نہ بنا۔ اگر آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے تو کسی نابینا کا مذاق نہ اڑا، اگر ہاتھ میں کام کرنے کی طاقت ہے تو کسی لولے کا مذاق نہ بنا، اگر دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہے تو کسی پاگل کو کمتر نہ سمجھ۔ اور جس نے بھی اللہ کی نعمت پر اس کا شکر کیا، دنیا نے دیکھا ہے کہ اللہ نے اسے دین دونی رات چوگنی ترقی عطا کیا ہے۔ اور جس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، روڈ کے کنارے بیٹھ کر پنچر لگایا کرتا تھا، آج تیرے پاس ٹائر کی فیکٹری ہو گئی، تو بڑی دکان کا مالک ہو گیا، تو وہ پنچر والا زمانہ تجھے یاد نہیں؟ عمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ کیوں نہ روؤں،
کہ اللہ نے آج مجھے اتنا بڑا بنا دیا. ایک زمانہ وہ تھا جب اسی میدان میں ہم اپنا جانور چرانے کے لیے آتے تھے اور شام کو جب جاتے میرا باپ مجھے مارتا تھا. مدینۃ المنورہ میں امام الانبیاء کا غلام عمر بیٹھا ہے. اپنے مکان میں تشریف فرمائے. اچانک دروازے پر کسی نے سلام کیا. آواز آئی. حضرت عمر نے پوچھا کون ہے؟ لوگ کہنے لگے امام الانبیاء کا مؤذن بلال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کون بلال؟ رنگ نہیں، کالا ہے، شکل نہیں، صورت نہیں، آنکھ ٹھکانے نہیں، کان ٹھکانے کا نہیں، کالا بلال ہے. فرمایا کون؟ کہا کہ سرکار دو جہاں کا مؤذن بلال کھڑا ہے. خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمراں عمر فوراً اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، دروازے پر گیا. لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے، پریشان ہو گئے. امیر المؤمنین، ارے آپ کی عدالت میں ایران کا بادشاہ آیا، آپ کھڑے نہیں ہوئے. روم کا بادشاہ آیا، آپ کھڑے نہیں ہوئے. ارے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہ آئے، آپ کھڑے نہیں ہوئے. مگر بلال آیا تو آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ لوگوں تم بلال کو نہیں جانتے، بلال کو نہیں جانتے. فرمایا کہ ہٹ جاؤ، بلال کو اندر آنے دو. خود دروازے پہ چل کر کے گئے. حضرت بلال کی نظر پڑ گئی. کیا تھا بلال؟ لیڈر تھا، مال والا تھا، دولت والا تھا، بنگلہ بلڈنگ گاڑیوں کا آنر تھا. تمہاری تو یاری آج کے زمانے میں، تمہاری دوستی بھی لالچ میں ہوتی ہے. کیا مجال ہم میں کا کوئی اپنے سے نیچے والے کو یار بنا لے؟ جب بھی تم یار بناؤ گے، جب بھی تم اپنے موبائل پر میسج کا جواب دو گے تو اس کا دو گے جو تم سے بڑا ہو. کوئی مجبور تم کو میسج کر لے، بھلا تم جواب دو گے کیوں؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کچھ آنے کا نہیں ہے. ہم تو اس سے چیٹنگ کریں گے، ہم تو اس سے بات کریں گے جس سے کچھ آنے جانے کا ہو. اپنے لیول کا تو کم سے کم ہونی چاہیے. لیکن بلال کون ہے؟ اپنا گھر نہیں، مکان نہیں، دکان نہیں، بنگلہ نہیں، بلڈنگ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، ثروت نہیں، صورت نہیں، شکل نہیں، کچھ نہیں. اور ادھر مسلمانوں کا خلیفہ، ناطق قرآن، جس کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا ہو، وہ عمر. جس کو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگا، وہ عمر. جس کے چلے ہوئے راستے پر قیامت تک شیطان نہیں آئے گا، وہ عمر. اور میں تو کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، چیلنج یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہو نا، گندے خواب دیکھتے ہو، کبھی شیطان بھگا رہا ہے، کبھی کتا دوڑا رہا ہے، کبھی آگ میں کود گئے، کبھی دریا میں ہل گئے، کبھی کچھ دیکھا، کبھی مر رہا ہے، کبھی جنازہ اٹھا رہا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ خواب جو لوگ بھی دیکھتے ہوں، ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، عمر کو اگر جانچنا ہو نا کہ عمر سے آج بھی شیطان کتنا ڈرتا ہے، تو ایسا آدمی غلط خواب دیکھنے والا اپنے شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر عمر لکھ کر کے سو جائے. اگر خواب نظر آئے تو صبح اٹھ کر خطیب کا گریبان پکڑ لینا. شیطان آج بھی عمر کے نام سے ڈرتا ہے. وہ عمر. ہماری تیری اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے؟ بیوی بات نہیں مانتی ہے، یہ اوقات ہے ہماری؟
ہمارے بچے بات نہیں مانتے، یہ اوقات ہے ہماری، ہمارا نوکر ہماری بات نہیں مانتا، یہ اوقات ہے ہماری۔ ارے اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کو دنیا سے گئے 1450 سال ہو گیا، آج تک شیطان بھی اس کی بات مانتا ہے۔ اس عمر کی بات کرتا ہوں میں۔ دروازے پر گئے، حضرت بلال کی نظر پڑ گئی تو بلال نے پوچھا، امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ ہو، میرے آنے پر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بلال چپ ہو جا۔ کیا کہا؟ بلال چپ ہو جا، تجھے پتا ہے کہ محبوب دو عالم جب بیٹھے ہوتے اب تو دروازے پر نبی کی زندگی میں آتا تھا تو نبی کے پاس بیٹھا ہوا فرشتہ بھی تجھے دیکھ کر کھڑا ہوتا تھا، عمر کی کیا اوقات ہے؟ عمر ہے کیا؟ ارے قرآن لانے والا فرشتہ جبریل امین تیری آمد پر محبوب کے پاس کھڑا ہوتا تھا، میرے محبوب آپ کا بلال آیا ہے۔ تم میک اپ کر کے خوبصورت بننا چاہتے ہو، اندر کو میک اپ کر لو، بلال بھی رہو گے تو اللہ کے محبوب رہو گے۔ شکل چاہے جیسی بھی ہو، خدا کی قسم تیرا دل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ کے یہاں شکل کی قیمت نہیں ہے، ورنہ پورا انگریز جنت میں چلا جائے گا، گوری چمڑی والے۔ اللہ کے یہاں تو اس کی قیمت ہے، کس کی؟ اندر کی قیمت ہے۔ اللہ تیرے چہرے کو دیکھ کر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ تیرے جگر کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ اس کا دل کتنا گندا ہے اور کتنا صاف ہے۔ بعض لوگ شکل کے اور رنگ کے نہیں ہوتے مگر دل کے بڑے انمول ہوتے ہیں، بہت لائق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، بلال کی انگلی پکڑی، اللہ اکبر و کبیرہ، خلافت کی وہ کرسی جس پر کسی بادشاہ کو کبھی عمر نے بیٹھنے نہ دیا، کسی شہنشاہ کو عمر نے بیٹھنے نہ دیا۔ حضرت بلال کی انگلی پکڑی، فرمایا بلال میری قسمت چمک جائے گی اگر تو اس کرسی پر بیٹھ جائے گا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، اتنی عزت کی وجہ کیا ہے؟ اتنے احترام کی وجہ کیا ہے؟ اتنے ادب کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا اللہ کے نبی نے بلال سے کہا تھا او بلال جاؤ بیت اللہ کے چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ ابو بکر موجود ہے ان سے نہ کہا، عثمان موجود ہے ان سے نہ کہا، علی موجود ہے ان سے نہ کہا، نواسہ موجود ہے ان سے نہ کہا، ابو ہریرہ موجود ہے ان سے نہ کہا، روم کا صہیب موجود ہے ان سے نہ کہا، حضرت انس موجود ہے ان سے نہ کہا، فقیہ الامہ عبداللہ ابن مسعود موجود ہے ان سے نہ کہا۔ میرے آقا اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ نے ان کو نہیں کہا کہ بیت اللہ کے چھت پہ چڑھ اور اذان دے؟ بلال کو کیوں کہا؟ فرمایا تم نہیں جانتے مکے کی گلیوں میں ننگا بدن کر کے گھسیٹا گیا بلال، آگ کے انگاروں پر جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا وہ بلال، غزوہ بدر میں جو شریک رہا وہ بلال،
غزوہ احد میں جو شریک رہا وہ بلال، اپنی جان کو اللہ کے نام پر جس نے ہمیشہ قربان کیا وہ بلال ہے، تو پھر آج اللہ کا نام بلند بلال کے سوا کون کرے گا؟ لہذا آج اذان بھی بلال ہی دے گا۔ فرمایا عمر نے کہ بلال تو وہ ہے کہ جہاں ہم سب تھے مگر نبی نے تجھے بیت اللہ پہ چڑھا کر اذان دلوایا، میں اگر اپنی کرسی پہ بیٹھا دوں تو احسان کیا ہے؟ خلیفہ بن گیا مسلمانوں کا، لیکن وہ دور نہیں بھولا۔ ہم 4 پیسے میں ایسے کھو گئے، اتنے مست ہو گئے، آج اللہ نے کار دے دیا تو پیدل جو کام کرنے کا زمانہ تھا پہلے وہ یاد نہیں ہے۔ ارے کبھی اسی راستے سے جس راستے سے آج تو مرسڈیز لے کر گزرتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گزرتا ہے، اسی راستے سے پیدل جایا کرتا تھا نا پیاسا کام کرنے کے لیے۔ کبھی روک کر سوچ لیا کر، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے میں گزرا ہوں غربت کے زمانے میں۔ ہم لوگوں کی آنکھیں بس سامنے دیکھتی ہے، پیچھے نہیں دیکھتی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج لاکھ پتی بن جاتا ہے، کل روڈ پہ بھیک مانگنے لگتا ہے۔ آج کروڑوں کا مالک ہے، کل ساری بلڈنگ بک گئی۔ آج بڑے بڑے کارخانے کا مالک ہے اور کل دیکھو تو کسی کے یہاں بیٹھا ہوا مزدوری کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم کو جب نعمت ملی تو تم نے اللہ کا شکر نہیں کیا کہ اللہ آپ نے دال روٹی سے اٹھا کر مرغ مٹن چکن پہ لا کر کے بیٹھایا ہے، میرے مالک یہ تیرا احسان ہے۔ جمعے کا دن ہے، اندر منبر پر بیٹھ کر حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، امام تھے مسجد نبوی کے، خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے چھوٹے صاحبزادے تھے حضرت عمر کے جن کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ اور نبی کا نواسا بھی وہیں پر تھا جن کا نام تھا حسن۔ کیا نام تھا؟ حسن۔ عمر کے بیٹے عبداللہ، نبی کا نواسا حسن۔ ادھر حضرت عمر جمعے کا بیان دے رہے تھے اور ادھر مسجد کے باہر سامنے دونوں بچے کھیل رہے تھے مٹی میں۔ آج بھی ہوتا ہے نا مسجد کے باہر جمعے کے دن، آپ دیکھ لیا کرو۔ جن کے ماں باپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، جو پاگل ہے اس کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن جن کے ماں باپ کو اللہ نے عقل دیا ہے نا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو بھی جمعہ کے لیے تیار کرتا ہے کہ بیٹا آج جمعہ ہے، چلو اللہ کے گھر چلیں گے۔ اور لوگ فتویٰ تمہیں کیا دیں گے؟ چونکہ ہر گلی میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، چائے کے دکان میں مفتی، حدام کی دکان میں مفتی، گوشت کی دکان میں مفتی، مسجد کے باہر مفتی، مسجد کے اندر مفتی۔ اتنے مفتی الحمدللہ اس امت میں پیدا ہو گئے کہ اب مولوی پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جسے دیکھو مسئلے بتا رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ہم اس کرسی سے اتر جائیں اور روڈ کے باہر مسجد کے باہر ایک صاحب گاڑی اسٹارٹ کرے، کہے مولانا گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا، بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں۔ ہم کہیں اچھا لاؤ 2 ہتھوڑا اٹھا کر کے، 2 ہتھوڑا اٹھا کر کے لایا اور انجن کو ٹھوکنا شروع کر دیا۔ بگڑے گی یا بنے گی؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ بگڑے گی یا بنے گی؟ تو کیا کہو گے تم؟ مولانا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہی کہو گے نا، مولانا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ او تیری گاڑی مولانا کے بس کی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مکینک نہیں ہیں، مگر ہمارا فتویٰ، ہمارا مسئلہ تیرے قابل ہے کہ تو چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر کے مسئلے بتاتا پھرے، یہ تیرے بس کا ہے۔ ہم نے 8 سال 12 سال مدرسے کی دال اور روٹی سوکھی یوں ہی کھایا، بیکار۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 سال 32 سال 33 سال 34 سال 35 سال 36 سال 37 سال 38 سال 39 سال 40 سال 41 سال 42 سال 43 سال 44 سال 45 سال 46 سال 47 سال 48 سال 49 سال 50 سال 51 سال 52 سال 53 سال 54 سال 55 سال 56 سال 57 سال 58 سال 59 سال 60 سال 61 سال 62 سال 63 سال 64 سال 65 سال 66 سال 67 سال 68 سال 69 سال 70 سال 71 سال 72 سال 73 سال 74 سال 75 سال 76 سال
کی معمولی سی مشین ہے، موٹر دبائے گا مشین بھاگے گی. مولانا جا کر مشین پر بیٹھ جائے، اے ذرا تو سائڈ ہو جائے، ایک پیس ہم سی کر کے دیکھتے ہیں. وہ پیس سلائے گی یا انگلی سلائے گی؟ بھائی کیا سلائے گا، پیس یا انگلی؟ حالانکہ وہ کوئی مشکل چیز ہے، لیکن نہیں، ہم نے وہ چلانا سیکھا نہیں ہے، اسی لیے مشکل ہے. تو کپڑے کی جگہ میری انگلی چل گئی. سمجھ رہے ہو؟ اتنی سی بات کے لیے میرا سیکھنا ضروری. تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. موٹر مکینک مفتی صاحب، چائے بنانے والا مفتی صاحب، بال کاٹنے والا مفتی صاحب، مکینیکل انجینئر مفتی صاحب، سب مفتی ہو گئے. تو مفتی لوگ فتویٰ دیتا ہے بچوں کو مسجد میں نہیں لانی چاہیے. ان سے پوچھو کون سی کتاب میں لکھا ہے بھائی بچوں کو مسجد میں نہیں لانی چاہیے؟ وہ معلوم نہیں، بچے شور کرتے ہیں نا، ہنگامہ کرتے ہیں نا، اس لیے مسجد میں ان کو نہیں لانی چاہیے. آپ کو پتہ ہونی چاہیے ان بچوں کو اگر تم نے مسجد کا دروازہ نہیں دکھایا، نماز پڑھنا اگر نہیں سکھایا، مسجد کے ماحول میں اگر تم نے لانا ان کو نہیں سکھایا، تو 10 سال کے بعد ہم تو نہیں رہیں گے، مسجد خالی ہو جائے گی. لایا کرو بچوں کو مسجد میں، بچے کے اندر دینداری آئے گی. کم سے کم جتنی دیر تمہارے ساتھ مسجد میں رہے گا اتنی دیر موبائل تو نہیں دیکھے گا. عادت تو پڑے گی نا، بابا سجدہ کیسے کرتا ہے، رکوع کیسے کرتا ہے. نبی نے یہی تو کہا. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں باقاعدہ بچوں کی صف لگتی تھی پیچھے، بچے کھڑے ہوتے تھے اور اس میں سے مار پیٹ بھی کرتے تھے بچے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے زمانے کے یہ بچے بدماش ہیں. بچے اس وقت تک بچے رہتے ہیں جب تک کہ پاگلوں والا کام کرے. جب ہوش والا کام کرنے لگے تو بچہ بچہ رہتا ہی نہیں. آج 2 آدمی آپ اگلی صف میں سجدے میں چلے جاؤ، ہے کوئی جو سجدے سے سر اٹھا کر آپ کی پیٹھ پہ مارے؟ ہے کوئی؟ نہیں مارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم عقل والے ہو. لیکن پچھلی صف میں جہاں بچے ہوتے ہیں وہاں سے آواز آئے گی، مار دھار کیا ہے. اللہ کو برا نہیں لگتا. یہ تمہیں کیوں برا لگ گیا؟ عادت ڈالو بچوں کو، اچھا کپڑا پہنا کر کے لانے کی عادت ڈالو. سفید سفید کپڑا سلاؤ، بچے کی ٹوپی خریدو، اور پھر جمعے کے دن عطر لگا کر اپنے ساتھ اسے لے کر کے آؤ مسجد کے اندر. ایک سائڈ میں بیٹھاؤ بچوں کو. نبی کے زمانے میں بھی بچے آتے تھے، ابو بکر کے زمانے میں بھی، عمر کے دور میں بھی، عثمان کے زمانے میں بھی، علی کے زمانے میں بھی. باقاعدہ نبی کی تقریر سنا کرتے تھے بچے. اور جہاد میں جانے کے لیے نام لکھواتے تھے بچے. معاذ کی عمر 10 سال، محفوظ کی عمر 10 سال، نبی جہاد پر تقریر کر رہے ہیں. دونوں بچے بدماشی کرتے کرتے پیچھے نبی سے سن لیا، اگلی صف میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھو، ہم بھی جائیں گے. اور ابو جہل کو کس نے مارا؟ انہی دونوں بچوں نے مارا. سردار تھا مشرکوں کا. تو سب لوگ فتویٰ دیتے ہیں. عمر کے زمانے میں بچے جایا کرتے تھے. جب تک عمر تقریر کرتے رہتے بچے باہر کھیلا کرتے تھے. جب عمر نماز کے لیے کھڑے ہوتے بچے بھی جلدی سے آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو حضرت عبداللہ اور حضرت حسن یہ دونوں باہر کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے حضرت حسن یعنی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ، کہا کیا بات ہے؟ بچے تھے دونوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ جو تقریر کر رہا ہے کون ہے وہ؟ عبداللہ نے کہا میرا باپ عمر ہے. حضرت حسن نے کہا عمر کہاں؟ تو کہا کہ عمر تو میرے نانا کا غلام تھا. بیٹا کو برا لگ گیا، میرے باپ کو اتنی بڑی بات کہہ دیا، غلام، نوکر. غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا.
جیسے ہی نماز ختم ہوئی عمر گھر پہنچے، عبداللہ دوڑ کر گئے، بیٹا کہا ابو ابو دیکھیے نا حسن کیا کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں؟ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت حسن کا جب نام سنا تو لکھا ہے کتاب میں کہ عمر بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نبی کے نواسے کا نام سنا ہے تو ادب تو ہوگا نا؟ ارے بولو نا بھائی، ادب ہوگا نہیں ہوگا؟ لیلا کے شہر سے کتا آ رہا تھا، راستے میں مجنو کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لیلا کے شہر سے آ رہا ہے، تو کتے کو گود میں اٹھا کر کے اس کو چوم لیا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، میری لیلا کے شہر سے آیا ہوا کتا ہے۔ اور مولا کے نبی کا نواسے کا جب نام آئے تو ادب نہیں کرے گا آدمی؟ ادب سیکھو، ادب، علماء کا ادب سیکھو، اللہ والوں کا ادب سیکھو، قرآن کا ادب سیکھو، مسجد کا ادب سیکھو، مدرسے کا ادب سیکھو، بڑوں کا ادب سیکھو۔ ادب کرنا سیکھو تو انسان بن جاؤ گے۔ حضرت عمر بیٹھ گئے اور کہا کہ عبداللہ کیا بولے؟ کہا کہ حسن نے کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نبی کا غلام ہے۔ کہا کیا بولا؟ دوبارہ کہو۔ کہا کہ حسن نے کہا ہے کہ عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ کہا صحیح میں کہا ہے؟ کہا ہاں صحیح میں کہا ہے۔ کہا کہ بیٹا دوڑ کر جاؤ اور حسن سے پوچھو کہ یہ بات وہ کاغذ پہ لکھ کر دے دے گا۔ عبداللہ بھاگے ہوئے آئے، حسن سے کہا کہ یہ بات تم کاغذ پہ لکھ کے دے سکتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، لا کاغذ ابھی لکھتا ہوں۔ کاغذ لے کر کے آئے، حضرت حسن نے لکھا اس کاغذ کے ٹکڑے پر کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے۔ بھاگا ہوا عبداللہ گیا کہ اب تو ابا کے پاس ثبوت مل گیا، اب تو حسن کی پٹائی ہوگی۔ بھاگے ہوئے گئے، حضرت عمر نے وہ پرچہ لیا، چوما، پھر دونوں آنکھ سے لگایا اور حضرت عبداللہ سے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عبداللہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، کہنے لگا میری رفیق سفر ہے، او میرے بیٹے میرا کام بن گیا۔ فرمایا بابا جان کیا کام بن گیا؟ کہنے لگے جب میری موت ہو جائے، جب میری میت اٹھاؤ، جب مجھے قبر میں رکھنا، یہ کاغذ میری پیشانی پہ رکھ دینا، میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ سے کہوں گا میرے پروردگار تیرے محبوب کے نواسے نے گواہی دی ہے میں تیرے محبوب کا غلام تھا۔ یہ شہادت لے کر آیا ہوں، یہ حسن کی تحریر ہے، یہ حسن نے لکھا ہے۔ فرمایا بیٹے عبداللہ میری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ یہ ہوتا ہے ادب اور یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر کہ پوری زندگی اللہ کے نام پہ مر مٹنے والا عمر اپنے اعمال کی بدولت یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری بخشش کے لیے میرا عمل کافی ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری مغفرت کے لیے حسن کی یہ تحریر کافی ہے۔ میں کہوں گا کہ میں تیرے محبوب کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آخری وقت آیا، میرے عمر فاروق کا دشمنوں نے جو زخمی کیا تھا، دوائی پلائی جا رہی ہے، دوائی ٹکتی نہیں، پیٹ کے راستے سے باہر چلاتا ہے۔ چونکہ 3 چاقو مارے تھے ابو لؤلؤ فیروز نے، کتنے؟ 3۔
اس میں سے ایک جو پیٹ میں مارا تھا اس سے آنت کٹ گئی تھی اور کنٹینیو اس سے خون بہ رہا تھا. جو کچھ پلایا جاتا باہر آ جاتا, جو کچھ کھلایا جاتا باہر آ جاتا. حکیموں نے کہا کہ عمر اب وقت آ گیا ہے. فرمایا وقت آ گیا؟ کہا کہ الحمدللہ, اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے. پھر حضرت عبداللہ کو بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ اماں کے پاس جاؤ اور اماں سے کہنا کہ عمر نے آپ کے روضہ اقدس میں دفن ہونے کی اجازت مانگا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو حضرت ابو بکر کے بازو میں جو جگہ ہے مجھے وہاں پہ دفن کر دیا جائے. اماں کہنے لگی روتے روتے کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو اپنے شوہر اور اپنے ابا کے ساتھ اٹھوں, لیکن جب عمر نے مانگا ہے تو اب میں اجازت دیتی ہوں کہ وہاں عمر کو دفن کیا جائے. بیٹا خوش ہو کر آیا, اماں نے اجازت دے دیا ابا دفن ہونے کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا بات ابھی ختم نہیں ہوئی, یہ تو اجازت میری زندگی میں دی ہے, ہو سکتا ہے کہ میرا لحاظ کر کے دیا ہو کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. جب میں مر جاؤں اور میرے جنازے کو لے کر چلو تو میری میت کو اماں کے دروازے پر رکھ کر پھر اجازت مانگ لینا. زندگی میں آدمی ڈرتا تو ہے نا, کم سے کم مرنے کے بعد تو کوئی ڈر نہیں رہتا نا. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت عمر کا یکم محرم کو انتقال ہوا. مدینہ المنورہ میں کوہرام مچ گیا. یتیم رونے لگے, فقیر رونے لگے, مسکین رونے لگے, بیوہ عورتیں رونے لگی. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اللہ کی قسم ہے, جس وقت حضرت عمر کی روح نکلی مدینے کا جانور بھی روتا تھا. بیوہ رو رہی ہے, یتیم رو رہے ہیں, اور سب کی زبان پر بس ایک جملہ ہے, عمر خود تو دنیا سے چلے گئے, اب میرے سر پہ محبت کا ہاتھ کون رکھے گا. بیوہ رو رہی ہے, عمر جا رہے ہو, اب کون راتوں کو آ کر میری خیریت پوچھے گا کہ اماں کھانا بنا نہیں بنا. ہم تو بے سہارا ہو گئے. علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی بیوہ عورتوں نے اپنے شوہر کی موت پر اتنے آنسو نہیں گرائے جتنا آنسو عمر کی موت پہ گرائے. یتیم بچے جنازے کا راستہ گھیر کر کھڑے ہو گئے. کہا کہ میں عمر کو نہیں جانے دوں گا. فرمایا کیوں؟ فرمایا آج کے بعد میرے سروں پہ ہاتھ رکھ کر کون محبت کرے گا, کون پیار کرے گا. اسی لیے تو کہتا ہوں دنیا سے کچھ کر کے جاؤ, دنیا سے کچھ کر کے جاؤ, لوگوں کو ڈرا کر مت جاؤ. ڈرا کر جاؤ گے تو کتا پیشاب کرے گا تمہارے جنازے پر. کچھ کر کے جاؤ گے تو یتیم روئیں گے, غریب روئے گا, مسکین روئے گا, اللہ سے مانگے گا, اللہ ہماری مغفرت کر دے گا. لوگ سمجھتے ہیں ہم دادا بن کر گئے تو بہت اچھا. نہ تو مر کے تو دیکھ, ادھر شام میں تیری میت اٹھے گی اور ادھر وہ بندہ جس پر تو نے ظلم کیا ہے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر کہے گا اللہ اچھا ہوا مر گیا. میں کہتا ہوں نبی کے جیسا شوہر بن کر کے جیو, ورنہ میت تیری نکلے گی اور تیری بیوی اندر سے خوشیاں منائے گی, دنیا کو دکھانے کے لیے 2 قطرے آنسو کے گرائے گی بس. اچھے باپ بن کر زندگی جینا سیکھو.
کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد یاد کرے، اچھا شوہر بن کر کے جیو کہ تمہاری میت پر تمہاری بیویاں افسوس کرے، محلے میں ایک نام پیدا کر کے نرمی کے ساتھ پیار محبت کی زندگی جیو تاکہ تمہارے مرنے کے صدیوں بعد محلہ یاد رکھے، شہر یاد رکھے۔ آج لوگ مر جاتے ہیں، 3 دن کے بعد بیوی بھی بھول جاتی ہے، 10 دن کے بعد بچہ بھی بھول جاتا ہے، اور وہ 3 دن تو چھوڑو، خدا کی قسم باپ کی میت غسل کے لیے رکھی ہوتی ہے، اور جس کپڑے میں باپ کی روح نکلی سب سے پہلے بیٹا کا ہاتھ اس کپڑے کے جیب میں جاتا ہے کہ باپ کچھ رکھ کے تو نہیں مرا ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ لیکن پلے کچھ نہیں، دنیا سے گیا تو چھوڑ کر کچھ نہیں، لیکن آج بھی نظام الدین اولیاء تجھے زمانہ یاد رکھتی ہے، آج بھی معین الدین چشتی اجمیری تجھے زمانہ یاد رکھتی ہے، آج بھی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی تجھے زمانہ یاد رکھتی ہے، تجھ سے ملنے کے لیے لوگ تیری قبروں پہ جاتے ہیں۔ آج تو بیٹا باپ کی قبر پہ نہیں جاتا، 1 ہفتے کے بعد جاتا ہے۔ انسان بن کے مرو گے تو زمانہ یاد رکھے گا، شیطان بن کر کے مرو گے تو شیطان تو یاد رکھے گا، کوئی انسان یاد نہیں رکھ سکتا ہے۔ غریبوں کے، کمزوروں کے، محتاجوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے مسیحا بن کر کے دنیا میں زندگی جیو، ورنہ زمانے میں اپنی زندگی میں دادا بن کر جی تو سکتے ہو، مرنے کے بعد کتا بھی کوئی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جنازہ گیا، جناب عائشہ کے دروازے پہ رکھا گیا، عائشہ کے دروازے پہ عمر کی میت رکھی ہے، حضرت عبداللہ اندر گئے، فرمایا میری مائی، میرا بابا دروازے پر اجازت مانگتا ہے۔ اماں روتی گئی، کہتی گئی بار بار اجازت کیوں مانگتے ہو؟ میرے اللہ کی قسم ہے، عمر کے سوا دنیا کا کوئی انسان بھی ہوتا میں وہ قبر کی جگہ نہ دیتی، مگر عمر سے مجھے شرم آ رہی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کے بازو میں حضرت عمر کو دفنایا گیا، اور وہ مقدس 3 قبریں ہیں جس میں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک فاروق ہے۔ کل قیامت میں کتنا خوبصورت منظر ہوگا، ہم کسی چور کے ساتھ اٹھیں گے، کسی لچے کے ساتھ اٹھیں گے، کسی لفنگے کے ساتھ اٹھیں گے، کسی شرابی کے ساتھ اٹھیں گے، کسی جواری کے ساتھ اٹھیں گے، اللہ نہ کرے عمر اٹھے گا صدیق کے ساتھ، صدیق اٹھے گا نبی کے ساتھ، دنیا دیکھے گی وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اسی لیے حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، جب تم نبی کے روضے پہ پہنچنا تو نبی کے روضے کی جالی پہ دیکھنا، نام لکھا ہوگا، سب سے پہلے محمد رسول اللہ، اس کے بعد ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر، اسی ترتیب سے وہ اماں عائشہ کے کمرے میں تینوں اللہ کے برگزیدہ بندے آرام فرما ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ خوبصورت تاریخ تھی حضرت عمر کی، جو میں نے اپنی سمجھ، اپنی جانکاری، اپنے علم کے مطابق آپ تک رکھا۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی عمر کی نقل کرو، آپ بھی عدل کرو، آپ بھی انصاف کرو، ہم بھی اللہ سے ڈریں، ہم بھی غریبوں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، یتیموں کو خیال کریں، اور اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھولیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔